اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے مل چکیں اور ان کی خلوت صحیحہ ہو جائے اور ایک دوسرے سے ان کا ملاپ ہو جائے تو پھر کسی صورت میں طلاق کی صورت میں جب ان سے حق مہر لینے کے وہ مجاز نہیں۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ عورت خود خلا کا مطالبہ کرے، طلاق کا مطالبہ کرے، یا پھر عورت جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت کا، اعتماد کا، دیانت کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو خراب کر دے، یعنی واضح بے حیائی کو آئے، تو ایسی صورت میں عورت سے اس کا حق مہر لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں عورت سے اس کا حق مہر نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی کو لانے کا، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانے کا تم ارادہ کرتے ہو، یعنی ایک کو فارغ کرنے کا اور پھر آگے نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے دے رکھا ہو ان میں سے کسی ایک کو ایک خزانہ، یعنی بطور حق مہر ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کسی صورت میں واپس نہ لو، اس سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم ان سے پھر وہ واپس لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور واضح گناہ کو آ کر؟ یعنی جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر آدمی نے کوئی جناب وہ دوسری شادی کرنی ہوتی، دوسرا نکاح کرنا ہوتا، تو پہلی عورت کو فارغ کر دیتے۔ اب پہلی عورت کو فارغ کرنے کے لیے جناب اللہ رب العزت نے تو جو طریقہ رکھا ہے وہ طلاق کا ہے۔ طلاق دینے کی صورت میں آدمی حق مہر واپس نہیں لے سکتا، لیکن وہ کیا کرتے، وہ بہتان اور الزام تراشی لگا کر، یعنی بے وقت کر کے اس عورت کو نکالا جاتا، اور تاکہ اس کو جو دیا ہوا مہر ہے وہ واپس لیا جا سکے۔ تو اللہ خالق کائنات نے اس سے منع فرما دی ہے۔ تو آج یورپ میں بھی ایسے ہی ہے، شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو اسے بیوی کو جائیداد دینا پڑتی ہے، اس کو جائیداد کا ایک حصہ دینا پڑتا ہے، یعنی دونوں طرف سے اگر زیادتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے پرانی جاہلیت ہو یا نئی جاہلیت ہو، اس زمانے کی جاہلیت ہو، دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو صورتحال بن جاتی ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، جب انبن ہو جاتی ہے تو پھر پوری جو جہیز کی لسٹیں ہوتی ہیں اور تحفے تحائف کی جو لسٹیں ہوتی ہیں، مہر جو دیا گیا ہوتا ہے سر فہرست اس کو لکھ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری واپس کی جائیں، اور ادھر سے بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے جو جناب وہ لڑکے کو جو چیزیں ہم نے دی ہیں تحفے کے طور پر، ہم نے جناب وہ اتنا گولڈ دیا ہے، اتنا ہم نے جناب وہ تحائف دیے ہیں، فلاں دیے ہیں، فلاں گاڑی دی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کی جائیں، واپس کی جائیں۔
تو حضرات گرامی، ایک تو حق مہر ہے، حق مہر تو کسی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن جو تحفے تحائف ہے شریعت نے اس کو بھی واپس لینے سے منع کیا ہے، اور اس کی بہت بری مثال جناب وہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی بہت جناب وہ ایسی مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو تحفہ دے کر اس کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک کتا کہہ کرتا ہے پھر اس کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے مہر واپس لینے یا نہ لینے کا اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم اس مہر کو کیسے واپس لے سکتے ہو، حالانکہ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تمہارا بعض کی طرف پہنچ چکا ہے، یعنی تمہارا ملاپ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے تم وہ مہر کسی صورت میں واپس نہیں لے سکتے، جبکہ میاں بیوی کی خلوت ہو چکی ہے اور ایک دوسرے سے ان کا ملاپ ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے لیا ہے تم سے ایک پختہ عہد، یعنی جو عقد نکاح ہے یہ کوئی کچے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا بندھن نہیں ہے، ایک پختہ عہد ہے، ایک پختہ ایگریمنٹ ہے کہ جو نا اس میں ولی کی اجازت شامل ہوتی ہے، میاں بیوی کی جو نا مرد اور عورت کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے، اس میں دو گواہ موجود ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے جو نا اس معاہدے کو کیا جاتا ہے، اس کو کھیل تماشا بنانا اور پھر اپنی جذبات اور مرضی کی بھینٹ اس کو چڑھانا جو نا یہ درست نہیں۔ فرمایا کہ تم کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ خواتین تم سے اس بات کا پختہ عہد لے چکی۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس میں اللہ رب العزت نے جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ اگر باپ فوت ہو جاتا تو اس کی اولاد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی، یعنی اپنے باپ کی جو منکوحہ ہے اور اولاد کی جو سوتیلی ماں ہے اس سے نکاح کر لیتے، اور ایسے ہی ایک عقد کے اندر دو بہنوں کو بھی جمع کر لیتے۔ اور ائمہ کرام نے، ائمہ تفسیر نے ایسے بہت سے نام جو ہے تفاسیر کے اندر لکھے ہیں کہ فلاں فلاں شخص نے جناب وہ ایسے کیا، اپنی جناب باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا، فلاں جو تھا اس کے پاس دو بہنیں تھیں جس کے عقد میں، ٹھیک ہے، تو شریعت نے اس کو ختم کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہے، من النساء، جن عورتوں سے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ہاں الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ جو جاہلیت کا زمانہ تھا وہ کسی کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا کہ فلاں زمانے میں ایسے ہوتا تھا لہٰذا ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ جب اسلام نے روک دیا تو روک دیا، جو گزر چکا سو گزر چکا۔ انہو کان فاحشہ، یہ تو واضح بے حیائی ہے، یہ تو اسلامی فطرت اور انسانی فطرت جو ہے وہ بھی اس چیز کا جو نا ڈینائی کرتی ہے، اس چیز کا انکار کرتی ہے کہ یہ مقدس رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے جو نا وہ کیا کیا، نکاح کیا ہے، اب ان کے تقدس کو پامال نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، کیونکہ یہ واضح بے حیائی ہے، ومقتا، اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری روش ہے، بہت بری روش ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ چیز جو نا وہ چل پڑتی ہے کہ محرمات، یعنی وہ رشتے جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، انسان ان کو ہوس کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے، تو اللہ خالق کائنات کے ہاں یہ چیز کیا ہے، ایک تو بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور بہت برا طریقہ ہے اور بہت بری روش ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔